ہماری تاریخ میں ایک بہت ہی خوبصورت اور بڑا نام ہے حضرت عبداللہ زید رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت عبداللہ زید رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی عبادت گزار بندے تھے، دل میں خوف خدا تھا، لیکن ایک چیز ان سے چھوٹ گئی تھی، وہ یہ کہ ان کے بچپنے سے یہ جوان ہوئے، جوانی گزر گئی، جوانی سے بڑھاپا آ گیا، مگر انہوں نے شادی نہیں کیا تھا۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان پڑھ رہے تھے، جس کا مفہوم یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں کوئی تنہا نہیں رہے گا، جنت میں کوئی اکیلا نہیں رہے گا، بلکہ جس نے شادی نہیں کی یا شادی کی عمر کو پہنچا ہی نہیں اور وہ اس حالت میں اس کا انتقال ہوا کہ ان کا ایمان سلامت تھا، یعنی کہ ایمان کی حالت میں اس کی موت واقع ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالی ان عورتوں کا اور ان مردوں کا جو شادی کی عمر تک پہنچے ہی نہیں یا شادی کی عمر تک تو پہنچے مگر کسی وجہ سے ان کا نکاح نہیں ہوا، تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں ان دونوں کا نکاح کرائے گا، لیکن کوئی جنت میں تنہا نہیں رہے گا۔ جب یہ فرمان پڑھا حضرت عبداللہ زید رحمۃ اللہ علیہ نے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میری عمر تو گزر چکی ہے، اب شادی کی عمر رہی نہیں، لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ جنت میں میری شریک حیات کون ہوگی، جنت میں میری بیوی کون ہوگی، یہ خیال کیا۔ اور چونکہ تقوی اور پرہیزگار والے بندے تھے، انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جنت میں میری شریک حیات کون ہوگی۔ ایک دن دعا کیے، قبول نہیں ہوئی، 2 دن دعا کیے، قبول نہیں ہوئی، لیکن تیسرے دن آپ کی دعا قبول ہوئی۔ اس طرح قبول ہوئی کہ آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں ایک کالی کلوٹی عورت ہے جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے دیش کے رہنے والی، یعنی کہ حبش دیش کے رہنے والی معلوم ہوتی ہے، اور وہ عورت کہہ رہی ہے کہ میں میمونہ ولید ہوں، میرا نام میمونہ ولید ہے اور میں بصرہ میں رہتی ہوں۔ جب یہ خواب دیکھا، خواب سے بیدار ہوئے، یہ وقت تہجد کا وقت تھا، اور تہجد کا وقت بڑا ہی مقرب وقت ہوا کرتا ہے۔ دیکھیے 5 وقت کی نماز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، مگر تہجد کی نماز جو ہے نا، یہ ایک ایسی نماز ہے، اس ٹائم بندہ تنہا اٹھتا ہے، جو انسان پوری رات جاگتا ہے اسے بھی اس ٹائم پہ نیند آ جاتی ہے۔ یہ آپ کے رات کے آج کے حساب سے مان لیجئے 3 ساڑھے 3 بجے کا وقت ہوتا ہے۔ جو انسان پوری رات جاگے گا اسے بھی ایسی گھڑی میں نیند آنے لگتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب بندہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ہی زیادہ وہ قریب ہو جاتا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ بندے جو رات کی تنہائی میں اٹھ کر کے رب کی عبادت کرتے ہیں، تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عبداللہ زید کی جب آنکھ کھلی تھی، تہجد کا وقت تھا، آپ نے تہجد کی نماز پڑھی، نوافل ادا کیے، پھر فجر کی نماز باجماعت پڑھی، اور اس کے بعد سواری پر سوار ہوئے اور بصرہ نکل گئے۔ جب بصرہ میں پہنچے تو بہت بڑی ذات تھی، ان کا نام، ان کی شہرت، ان کا چرچا پہلے سے ہی بہت زیادہ تھا۔ جب آپ بصرہ میں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے پرزور طریقے سے ان کا استقبال کیا اور بہت ہی شاندار طریقے سے ان کا سواگت کیا، ان کو خوش آمدید کہا، انہیں بیٹھایا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ حضور بغیر بتائے آ گئے، خیریت تو ہیں؟ آنے کی وجہ کیا ہے؟ ایسے تو بغیر بتائے آپ نہیں آئے اس سے پہلے، تو آپ کس طرح سے آ گئے؟ حضرت عبداللہ زید کہتے ہیں یہ بتاؤ کہ یہاں پر کوئی میمونہ ولید نامی عورت رہتی ہے؟
उन लोगों ने कहा कि हुजूर इतनी दूर से आप उससे मिलने के लिए आए हैं, वो तो दीवानी है, वो तो पागल औरत है। कहा कि क्यों? लोग उसे पत्थर मारते हैं। आपने फरमाया क्यों मारते हैं? कहा कि वो काम ही इस तरह करती है, अगर कोई बंदा रो रहा होता है तो हंसने लगती है, अगर कोई बंदा हंस रहा होता है तो वो रोने लगती है, और वो उजरत पर पैसे लेकर के बकरियां चराती है। इस औरत से आपको मिलने की गरज क्यों हुई? इससे मिलने की वजह क्यों पेश आई? आपने फरमाया कि मुझे उससे मिलना है। लोगों ने कहा ठीक है, जब आप तशरीफ़ लाए हैं तो आप आराम कीजिए, असर के वक्त वो आ जाती है, मिल लीजिएगा। आपने फरमाया कि असर किसने देखा है? ये बुजुर्गाने दीन का तरीक़ा है। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खौफ को अपने सीने में रखते हैं और जिन्हें कुरान और हदीस का इल्म होता है, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि कल तो क्या एक पल का भी भरोसा नहीं है, इंसान के एक सेकंड का भी भरोसा नहीं है। आपने नहीं देखा एक इंसान खाने के लिए बैठा, बड़े शौक़ से बाज़ार से ताज़ी मछली लाया था, कहा कि आज मछली बनाओ, मुझे डट के खाना है। मछली बनाई गई और ये दस्तरखान पर बैठा। जब दस्तरखान पर बैठा पेट में दर्द हुआ, डॉक्टर घर गया तो डॉक्टर ने कहा कि अभी आपको मसालेदार सब्ज़ी नहीं खानी है, मसालेदार सालन नहीं खाना है, आपको अभी खिचड़ी खाना है। जो इंसान बड़े शौक़ से मछली लाया था, खाने के लिए बैठा था, लेकिन उसकी किस्मत में लिखा हुआ नहीं था। इसलिए एक एक लुक़मा खा करके हमें और आपको अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए। हर लम्हे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। तो हज़रत अब्दुल्ला ज़ैद ने कहा कि असर किसने देखा है? तुम मुझे वो रास्ता बता दो जिधर वो गई है। लोगों ने कहा कि हुजूर हमारे यहाँ का जंगल बड़ा ख़तरनाक जंगल है, दरिंदे रहते हैं और बहुत ख़तरनाक जानवर रहते हैं। आपने फरमाया मुझे पता बताओ। लोगों ने बताया कि हुजूर इसी रास्ते से वो औरत जाती है। हज़रत अब्दुल्ला ज़ैद कहते हैं कि वाकई लोगों ने जिस तरह बताया था रास्ता वैसे ही पुरखतर था। लोगों ने जिस तरह बताया था रास्ता वैसे ही पुरखतर था। मैं जाने लग गया जंगल में तो मैंने क्या देखा कि दरिंदे और जो यानी कि चीर फाड़ कर खाने वाले जानवर होते हैं, जगह जगह पर खतरनाक जानवर नज़र आ रहा है, उनकी आवाज़ें आ रही है। आप परेशान हुए, दिल में ख़याल पैदा हुआ कि या अल्लाह इस खतरनाक जंगल में वो औरत कैसे रहती है? वो क्या उनके बकरियों को जंगल के जानवर नहीं खा जाते हैं? क्या शेर नहीं खा जाते हैं? क्या भेड़िए नहीं खा जाते हैं? आप डरते डरते और सहम कर उधर ही जाने लगे। लोगों ने जो एड्रेस दिया था, लोगों ने जो पता बताया था, आप उसी हिसाब से जाने लग गए। अब सुनिए गुफ्तगू का माहसल। गुफ्तगू का माहसल ये है कि हज़रत अब्दुल्ला ज़ैद कहते हैं कि जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने दो चीज़ें बहुत अजब देखी। पहली ये देखी कि वो औरत जंगल में बकरियां चराने नहीं जाती थी। वो औरत जंगल में बकरियां नहीं चराती थी। मैंने क्या देखा कि जायनामाज़ बिछा हुआ है और वो औरत अपने रब के हुजूर सजदा में पड़ी हुई है। वो औरत अपने रब के हुजूर सजदा में पड़ी हुई हैं और वो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और रियासत कर रही हैं। हज़रत अब्दुल्ला ज़ैद कहते हैं दूसरी चीज़ जो मैंने देखी वो ये देखी कि बकरियां चर रही हैं। वो औरत नहीं चरा रही है, बकरियां चर रही हैं और इन्हें कोई और नहीं बल्कि जंगल का शेर चरा रहा है। इन्हें जंगल का शेर चरा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत अब्दुल्ला ज़ैद कहते हैं कि मैं ताज्जुब में पड़ गया। मैं फ़ौरन समझ गया कि औरत जो जंगल में आती है
لوگوں سے اجرت لے کر کے، پیسہ لے کر کے، ان کی بکریاں لے کر کے، لیکن یہ تو بکریاں چرانے نہیں آتی ہے بلکہ کنارہ کشی کے لیے آتی ہے، تاکہ یہاں پر کوئی ڈسٹرب نہ ہو، یہاں پر ہمیں کوئی کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو، اور ہم تنے تنہا بالکل بغیر کسی پریشانی کے، بغیر ادھر ادھر کی کسی طرح کی کوئی ڈسٹرب ہو کر کے میں رب کے حضور دل کھول کر کے عبادت کر سکوں۔ یہ عورت اس لیے جنگل میں جاتی تھی۔ اور حضرات گرامی غور فرمائیے، حضرت عبداللہ زید کہتے ہیں میں نے سوچا، میں نے بڑے بزرگوں سے سنا ہے کہ کسی کی فطرت نہیں بدلتی ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہو جائے۔ آپ لوگ بھی دیکھے ہوں گے کہ جس کی جو فطرت ہوتی ہے اپنی فطرت پہ وہ آ جائے گا، کبھی نہ کبھی اپنی اصلیت پہ وہ آ جائے گا اور اپنی اصلیت دکھا دے گا، چاہے اچھا ہو یا برا ہو، اچھا ہو یا برا ہو، اصلیت پہ آ جاتا ہے انسان۔ تو حضرت عبداللہ زید کہتے ہیں میں نے بڑے بزرگوں سے سنا تھا کہ کسی کی فطرت نہیں بدلتی ہے، مگر ان شیروں کی فطرت کب سے بدل گئی؟ بکری تو ان کی غذا ہے، انہوں نے بکریوں سے کب سے یاری کر لیا، اگر یہ بکریوں سے یاری کر لیں گے تو یہ پھر کھائیں گے کیا؟ یہ سوچنے لگے اور وہیں پر کھڑے رہے کہ کب یہ عورت نماز سے فارغ ہوگی اور میں ان سے بات کروں گا اور میں چلا جاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بہت دیر کے بعد وہ عورت نماز سے فارغ ہوئی، اور نماز سے فارغ ہوتے ہی انہوں نے کہا عبداللہ ہمارا ملنے کا تو جنت میں تھا، تم دنیا ہی میں آ گئے۔ حضرت عبداللہ زید کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم دونوں کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، اور آپ کو جس سے کبھی بھی کی ملاقات نہیں ہوئی تو آپ اس کا نام کیسے جانیں گے؟ اور یہ تو واٹس ایپ اور فیس بک کا دور بھی نہیں تھا کہ لوگ نام جان جاتے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میمونہ یہ بتاؤ کہ ہماری اور تمہاری کبھی ملاقات نہیں ہوئی ہے، تم نے میرا نام کیسے جان لیا، تم نے مجھے کیسے پہچان لیا؟ حضرت میمونہ کہتی ہے، میمونہ ولید کہتی ہے کہ عبداللہ جس طرح گزشتہ رات جس اللہ نے میرے بارے میں تمہیں بتا دیا ہے، اسی اللہ نے تمہارے بارے میں مجھے بتا دیا ہے۔ حضرات گرامی، اس واقعہ سے پتہ چلا جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندہ یا نیک بندی ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے غیب کا علم عطا کرتا ہے، وہ چیزیں جان جاتے ہیں جو ہم نہیں جان سکتے ہیں۔ اور یہ پاور، یہ اسپرٹ ان کے اندر کب آتی ہے؟ جب وہ سب کچھ اپنا تن من دھن رب پر قربان کر دیتا ہے۔ کیونکہ وہ عورت گھر میں بھی نماز پڑھ سکتی تھی، لیکن طرح طرح کے ہلہ، بچوں کے ہلہ، اور طرح طرح کے لوگ، کوئی آ کر کے بلا لے گا، کوئی کیا کہے گا، ہے نا، طرح طرح کی۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے تھے وہ تنہائی میں صرف اور صرف ان کے دماغ میں اپنا رب ہوتا تھا، اس لیے وہ جنگل میں چلے جایا کرتے تھے۔ اس لیے آج بھی دیکھیے گا بہت سارے مزارات جنگل میں بنے ہوئے، چونکہ یہ اللہ والے عبادت کے لیے جنگل میں جاتے تھے، اور آج ہم اسی جگہ پر جاتے ہیں لیکن ہم کوئی عبرت حاصل نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ تو حضرت عبداللہ زید نے کہا کہ تم مجھے کیسے جانتی، کیسے جان گئی؟ انہوں نے کہا کہ جس اللہ نے میرے بارے میں رات کو تمہیں بتا دیا ہے، اسی اللہ نے تمہارے بارے میں مجھے بتا دیا ہے۔ حضرت عبداللہ زید کہتے ہیں اے عورت یہ تو بتا کہ ان شیروں نے تیری بکریوں سے یاری کب سے کر لی، یہ شیر تمہاری بکریوں کو کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ حضرت میمونہ ولید کہتی ہے اے عبداللہ سن لے، جب سے میں نے اپنے رب سے پروردگار عالم سے صلح کر لی ہے، جنگل کے ان شیروں نے میری بکریوں سے صلح کر لی۔